السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس لیسن نمبر 36 کلاس 9th بایولوجی۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ڈائجسٹو سسٹم ان ہیومن۔ آج ہم ڈائجسٹو سسٹم ان ہیومن میں انسان میں ڈائجیشن کے لحاظ سے ڈائجسٹو سسٹم کے پارٹس پڑھیں گے۔ جو ڈائجسٹو سسٹم میں جو خوراک کو ہضم کرنے میں جو جسم کے حصے جو ڈائجسٹو سسٹم کے حصے کام کرتے ہیں ان کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے اورل کیویٹی، جسے ہم بکل کیویٹی بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح فیرنکس، ایسوفیگس، سٹامک، اسمال انٹسٹائن، لارج انٹسٹائن، لیور، گال بلیڈر، پنکریاس۔ یہ وہ حصے ہیں، وہ آرگنز ہیں، وہ جو مل کر ڈائجسٹو سسٹم بناتے ہیں اور خوراک کو ہضم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہم ان میں سے ہر ایک کو ڈیٹیل سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلے ہم تفصیل میں پڑھتے ہیں اورل کیویٹی یا بکل کیویٹی۔ ہمارے منہ میں موجود جو خالی جگہ ہوتی ہے، ہمارے منہ کے اندر جو زبان ہے، جو دانت ہیں، اندرونی طرف جو گال ہیں اور ان کے اندر جو ساری منہ کے اندر جو خالی جگہ ہے اسے اورل کیویٹی کہتے ہیں یا بکل کیویٹی کہتے ہیں۔ منہ کے اندر خالی جگہ کو اورل کیویٹی کہتے ہیں۔ اب اس کا کام کیا ہوتا ہے، فنکشن کیا ہوتا ہے؟ تو اورل کیویٹی کا پہلا کام ہوتا ہے سلیکشن آف فوڈ، خوراک کو منتخب کرنا۔ ہمارا منہ، ہماری زبان، ہمارے دانت، ہمارے گلینڈز ہمارے منہ کے اندر اس بات کا پتہ لگاتے ہیں کہ آیا کہ خوراک تازہ ہے یا خوراک صحیح نہیں ہے، یا خوراک کے اندر کوئی پارٹیکلز تو نہیں ہے، کوئی مٹی، کوئی گرد کے ذرات، کوئی کنکر وغیرہ۔ یہ خوراک کو منتخب کرنے میں اورل کیویٹی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر خوراک صحیح ہو، ذائقہ ٹھیک ہو، خوراک تازہ ہو، خوراک صحیح بنائی گئی ہو، خوراک کھانے کے قابل ہو تو اسے ہمارا منہ منتخب کر لیتا ہے۔ اگر اس خوراک کے اندر کوئی کنکر ہو، کوئی مٹی ہو، کوئی بیکار مادے ہوں یا خوراک کا ذائقہ تبدیل ہو چکا ہو تو ہم منہ سے ہی اس خوراک کو نکال کے پھینک دیتے ہیں، اس کو دانتوں سے پیسے بغیر۔ تو اس طرح اورل کیویٹی کا اہم کردار ہوا خوراک کو منتخب کرنا۔ اس کے بعد دوسرا عمل ہوتا ہے میسٹیکیشن کا۔ جب ہم دانتوں کے ذریعے خوراک کو پیس رہے ہوتے ہیں، گرائنڈنگ بائی ٹیتھ، دانتوں کے ذریعے خوراک کو پیسنا میسٹیکیشن کہلاتا ہے۔ جب دانتوں کے ذریعے خوراک کے بڑے مالیکیول کو چھوٹے مالیکیول میں تبدیل کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس عمل کو میسٹیکیشن کہتے ہیں۔ میسٹیکیشن از اے پروسیس ان وچ فوڈ پارٹیکلز آر گراؤنڈ بائی ٹیتھ از نون ایز میسٹیکیشن۔ اس کے بعد ہوتی ہے لوبریکیشن، ویٹنگ بائی سلیوری گلینڈز، خوراک کا گیلا ہونا سلیوری گلینڈ کے ذریعے، سلیوا کے ذریعے، اس عمل کو لوبریکیشن کہتے ہیں۔ جب خوراک کو دانتوں کے ذریعے پیسا جا رہا ہوتا ہے تو ساتھ کے ساتھ اس وقت جو خوراک پس جاتی ہے دانتوں کے ذریعے، اس کو پھر ہمارے منہ میں موجود جو زبان ہوتی ہے وہ اس خوراک کو ادھر ادھر گھماتی ہے۔ تو اس کے گھمانے سے جو گال کے اندرونی طرف گلینڈ ہوتے ہیں، جو زبان کے نیچے گلینڈ ہوتے ہیں، وہ سلیوری گلینڈ کہلاتے ہیں۔ وہ اپنے اندر سے سلائیوا پیدا کرتے ہیں جس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے، امائلیز انزائم بھی ہوتے ہیں، کاربوہائیڈریٹس کو توڑنے والے مالیکیول بھی ہوتے ہیں، اور اسی طرح اور بھی بہت سارے کیمیکلز ہوتے ہیں سلیوا کے اندر۔ تو وہ جو خوراک کو گیلا کیا جا رہا ہوتا ہے منہ کے اندر اسے کہتے ہیں لوبریکیشن۔ تو جب خوراک ان تمام اعمال سے گزر جاتی ہے تو اب یہ بن جاتی ہے ایک ایسے عمل میں جسے کہتے ہیں سیمی ڈائجیشن۔
ڈائجیشن کا مطلب ہوتا ہے ہضم کرنا، سیمی ڈائجیشن کا مطلب ہوتا ہے خوراک کے کچھ مالیکیول یہاں پر ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، ہضم ہو جاتے ہیں، خوراک کے بڑے مالیکیول چھوٹے مالیکیول میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے اسے ہم کہتے ہیں سیمی ڈائجیشن۔ اچھا، یہیں پر ہی منہ کے اندر بریک ڈاؤن آف کاربوہائیڈریٹس ان فوڈ بائی امائلیز انزائم، اس سلیوا کے اندر جو امائلیز انزائم ہوتا ہے وہ خوراک میں موجود کاربوہائیڈریٹس کے مالیکیول کو بھی توڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے چونکہ خوراک منتخب ہو چکی ہے، پھر اس کو دانتوں کے ذریعے پیسا جا چکا ہے، پھر اس کو گیلا کیا جا چکا ہوتا ہے، اس طرح وہ خوراک سیمی ڈائجیشن کے عمل میں آ جاتی ہے۔ جب ان تمام مراحل سے خوراک گزر جاتی ہے ہمارے منہ میں، تو پھر وہ جو خوراک ہوتی ہے، وہ جو خوراک کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، فوڈ پارٹیکلز بیکم راؤنڈڈ اینڈ بال لائک سافٹ مٹیریل سلپری ایزیلی انگلفڈ۔ اب جو وہ خوراک پس جاتی ہے، اس کے بعد گیلی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کے بڑے مالیکیول چھوٹے مالیکیول میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے بعد وہ جو خوراک ہوتی ہے، وہ جو خوراک کے پارٹیکلز ہوتے ہیں، وہ گول ایک گیند نما نرم سافٹ مٹیریل، ایک نرم مادہ بنا دیتے ہیں، ایک گول بال بنا دیتے ہیں، جو ہمارے منہ کے اندر زبان ادھر ادھر گھما کر خوراک کو گول بال بنا دیتی ہے۔ وہ پھسلنے والا ایک گول جو ٹکڑا ہوتا ہے، جو لقمہ ہوتا ہے، وہ سلپری ہوتا ہے، پھسلنے والا ہوتا ہے، ایزیلی انگلفڈ، اسے آسانی سے نگلا جا سکتا ہے۔ تو جب خوراک اس حالت میں پہنچ جاتی ہے ہمارے منہ کے اندر، تو پھر ہم اسے بولس کہتے ہیں۔ بولس میسٹیکیشن، لوبریکیشن اور سیمی ڈائجیشن کے بعد ایک پھسلنے والا گیند نما لقمہ بن جاتا ہے، گیند نما ٹکڑا بن جاتا ہے، جس کو آسانی سے پھر نگلا جاتا ہے، اسے بولس کہتے ہیں۔ تو بولس سے جب بولس منہ کے ذریعے ایسوفیگس میں، فیرنکس میں چلا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر کیا عمل ہوتا ہے؟ ایسوفیگس کے اندر پیرسٹلسس کا عمل ہوتا ہے اور ویوز لائک موومنٹ ہوتی ہے، وہاں سے خوراک پھر معدے میں چلی جاتی ہے۔ تو معدے کو ہم انشاءاللہ تعالی آگے والے ٹاپک میں ہم ان تمام چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔